مشرق وسطی کی صورتحال پھر کشیدہ، ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملے، ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل داغے، اسرائیل شہروں میں سائرن بج اٹھے، بن گوریان ایئرپورٹ بند کر دیا گیا، اسرائیلی فوج کا تمام ایرانی میزائل فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ، اسرائیلی فضائیہ کے جنگی طیاروں نے ایران کے اندر داخل ہو کر متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، تہران، تبریز، اصفہان اور کرج دھماکوں سے لرز اٹھے۔ ایران کے مغربی حصے کی فضائی حدود غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی، ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق فیصلہ سیکیورٹی خدشات اور ہائی ملٹری الرٹ کے باعث کیا گیا۔ ایران نے بارہا کہا کہ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں برداشت نہیں کی جائیں گی، آج ان کا جواب دے دیا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا بیان، کہا مزید خلاف ورزیوں کا زیادہ شدت سے جواب دیا جائے گا۔ ایرانی دفتر خارجہ نے واضح کیا صہیونی ریاست پر حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے حق کے دفاع میں کیے، باور کرایا لبنان میں جنگ بندی 8 اپریل کے معاہدے کا لازمی حصہ ہے، اسرائیلی خلاف ورزیوں اور خطے میں کشیدگی کا براہ راست ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔ ایرانی فوج نے اسرائیل کو حملوں سے باز رہنے کی وارننگ دے دی، ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کو خبردار کیا، اگر اسرائیل لبنان پر کارروائیاں بند نہیں کرتا تو ایرانی حملے جاری رہیں گے۔ ابراہیم ذوالفقاری نے باور کرایا جنگ بندی اس شرط پر قبول کی کہ سیز فائر تمام محاذوں پر جنگ بندی ہوگی، لیکن ہمیشہ کی طرح امریکہ اور اسرائیل اپنے وعدوں پر قائم نہیں رہے۔ خلیج فارس میں جنگ بندی کی خلاف ورزی اور فلسطین اور لبنان کے خلاف اسرائیل کے جرائم ثبوت ہیں، یہ صرف طاقت اور قوت کی زبان سمجھتے ہیں۔ ایرانی پارلیمانی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کی ایکس پر پیغام، 2 ٹوک پیغام دیا، مزاحمت کے محاذ پر آپ سے اسی زبان میں بات کی جائے گی۔ امریکی صدر نے مذاکرات کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے اسرائیلی وزیراعظم کو ایران پر حملے سے منع کیا تھا، ٹیلی فونک گفتگو میں نتن یاہو کو فوری طور پر جواب نہ دینے پر بھی قائل کر دیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم پہلے ایران پر حملے نہ کرنے پر آمادہ دکھائی دیے، بعد میں انہوں نے ٹرمپ کے مشوروں کو ہوا میں اڑا دیا۔ صدر ٹرمپ کا معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں ایران کے خلاف کمانڈو ایکشن پر غور کرنے کا اعلان، اسرائیل کے پاس امریکہ کا ایران معاہدہ قبول کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز سے گفتگو میں ٹرمپ کا 2 ٹوک پیغام، واضح کیا تمام فیصلے وہ خود کرتے ہیں، اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نہیں، واضح کیا ایران کے حملوں کا امریکہ سے معاہدے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ امریکی صحافیوں سے گفتگو میں آگاہ کیا وہ بیروت پر اسرائیلی حملوں سے خوش نہیں، ایران نے اسرائیل پر میزائل داغ دیے، یہ کافی ہے، تہران مذاکراتی میز پر واپس آئے اور معاہدہ کرے۔ ایران کے اسرائیل پر تازہ حملوں سے پیدا صورتحال پر سعودی اور قطری وزرائے خارجہ کا رابطہ، خطے میں امن قائم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال، شہزادہ فیصل بن فرحان اور شیخ محمد بن عبد الرحمان کا خطے کو کسی بڑی تباہی اور جنگ سے بچانے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق۔ ایرانی وزیر خارجہ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سعودی، قطری اور برطانوی سمیت کئی ممالک کے ہم منصبوں سے ہنگامی رابطے، عباس عراقچی نے تہران کے موقف سے آگاہ کیا، عراقچی نے واضح کیا ایران کا حالیہ اقدام جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کا جواب ہے۔ جنوبی بیروت اسرائیل کا ڈرون اور میزائلوں سے حملہ، 2 افراد شہید، بچوں سمیت 20 افراد زخمی ہو گئے۔ امریکہ نے بیروت میں اسرائیلی حملے کے لیے گرین سگنل نہیں دیا، امریکہ اس حملے میں کسی بھی طرح شامل نہیں تھا، امریکی ویب سائٹ ایکسیوس کا دعویٰ۔ ایران میں رات گئے اسرائیل مخالف مظاہرہ، کرمانشاہ میں شہریوں کا ہجوم، سڑکوں پر نکل آیا، قومی پرچم تھامے مظاہرین امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے لگاتے رہے۔ گلگت بلتستان الیکشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری، 24 میں سے 18 نشستوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 9 نشستوں کے ساتھ سب سے آگے، 6 آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا۔ مسلم لیگ نون نے 2 اور مجلس وحدت المسلمین 1 نشست جیتنے میں کامیاب، جیالوں کا جشن، روایتی رقص بھی کیا، ہوائی فائرنگ سے فضا گونج اٹھی۔ گلگت بلتستان میں تیر کی بارش ہو رہی ہے، حکومت بنانے کی کوشش کریں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی کا سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر پیغام، کہا کہ پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھر رہی ہے،
عوام کے اعتماد پر تہہ دل سے شکر گزار ہیں. جیالو کو شاندار فتح پر مبارکباد. راولاکوٹ آزاد کشمیر میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح شرپسندوں کی فائرنگ. 4 پولیس اہلکار شہید. ترجمان انسپکٹر جنرل آزاد کشمیر کے مطابق 20 سے زائد پولیس اور سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے. آزاد کشمیر پولیس نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مرکزی دفتر سیل کر دیا. چھاپے کے دوران مرکزی دفتر سے ایک سب مشین گن، ایک 12 بور رائفل اور ایک پستول برآمد. شہریوں کی بڑی تعداد میں موجودگی کے باوجود کوئی احتجاج یا نعرے بازی دیکھنے میں نہیں آئی. پرامن ماحول میں یہ الیکشن منعقد ہوں، وہاں پہ کچھ ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو، جس سے کچھ پرتشدد مظاہرے وہاں پہ جو ماضی میں ہوتے رہے ان کو دوبارہ اسی حال میں جو وہاں پہ ماحول ہے اسے خراب کیا جائے. طارق فضل چودھری نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو آزاد کشمیر میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش پر خبردار کر دیا. آزاد کشمیر اسمبلی اپنی مدت پوری کر چکی. آزادانہ منصفانہ انتخابات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کمیٹی سے معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے کا دعویٰ جھوٹ ہے. حکومت نے بیشتر مطالبات تسلیم کیے. آزاد کشمیر میں بجلی 3 روپے فی یونٹ دی جا رہی ہے. آٹے سمیت تمام اشیاء ضروریہ پر بھی سبسڈی دے رہے ہیں. ایکشن کمیٹی نے مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کا مطالبہ کیا. سپریم کورٹ مہاجرین کی نشستوں کو آئینی قرار دے چکی ہے. وفاقی وزیر پارلیمانی امور کا 2 ٹوک موقف. پاکستان کنسسٹنٹلی جموں و کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کی بات کرتی ہے. حق خود ارادیت میں ریاست جموں و کشمیر کے تمام علاقوں کے لوگوں کا حق رائے دہی اور حق خود ارادیت موجود ہے. جس وقت آپ انٹرنل رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو ڈینائی کرتے ہیں اس وقت آپ ساتھ ہی انٹرنیشنل رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات نہیں بین الاقوامی قانون کے تحت کر سکتے کہ ایک طبقے کو آپ یہاں ووٹ دینے کے حق سے محروم کرتے ہیں اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی آپ بات کرتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. یہ پہلو بھی سامنے رکھنا چاہیے. سردار عتیق نے کشمیر سے متعلق پاکستان کی پوزیشن پہلے سے بہت زیادہ مضبوط قرار دے دی. حکومتی کمیٹی نے نیک نیتی سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے. کسی کو معلوم نہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کس بیانیے پر کام کر رہی ہے. اندرونی طور پر ووٹ کے حق سے محرومی سے کشمیریوں کا مقدمہ کمزور ہوگا. بھارت چاہتا ہے پاکستان ایسی غلطی کرے جس سے اس کا مقدمہ کمزور ہو. آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر اور آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم کی نیوز کانفرنس. خاتون رہنما نبیلہ ایوب نے پاکستان اور کشمیریوں کا رشتہ بہت مضبوط قرار دے دیا. آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع کی طرح باغ میں بھی زندگی معمول کے مطابق رواں دواں. کاروباری سرگرمیاں عروج پر. سڑکوں پر ٹریفک کی روانی برقرار. ضلع باغ کے غیور اور باشعور عوام نے نام نہاد احتجاجی کال مسترد کر دی. ہٹیاں بالا میں بھی صورتحال معمول کے مطابق. کاروباری سماجی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری. آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ کی صدارتی ریفرنس 1 پر دی گئی رائے نے مہاجر نشستوں کے معاملے پر حکومت کے موقف کو درست ثابت کر دیا. احتجاجی سیاست مسترد کر دی. 12 مہاجر نشستیں آرٹیکل 22 کے تحت آئینی تحفظ رکھتی ہیں اور انہیں انتظامی فیصلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ کی رائے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس آج 3 بجے ہوگا. ایجنڈے کے مطابق اجلاس میں آئندہ مالی سال کے قومی ترقیاتی بجٹ، اہم معاشی اہداف، پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ اور مہنگائی کے سالانہ ہدف کی منظوری دی جائے گی. 1 جولائی سے شروع ہونے والے آئندہ مالی سال 2026-27 کے دوران انڈائریکٹ ٹیکسز پر انحصار مزید بڑھنے کا امکان. نئے مالی سال کے لیے انڈائریکٹ ٹیکسز کا ہدف 9,837 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز. شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے 27 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. مارے گئے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا. کوئٹہ میں تیزاب گردی کا شکار لیڈی ڈاکٹر کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج. سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کی متاثرہ خاتون ڈاکٹر کی عیادت. پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی صدر فریال تالپور کی جانب سے مکمل تعاون اور ہمدردی کا پیغام پہنچایا. کراچی میں ایک اورنگی کازوے ندی میں 2 بچے ڈوب کر جاں بحق. ہاکس پے پر ظالم موجوں نے نوجوانوں کو نگل لیا. ایک نوجوان کی لاش نکال لی گئی، دوسرے کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا.
میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا رات بھر زیر تعمیر عظیم پورہ فلائی اوور کا دورہ. عظیم پورہ فلائی اوور شارع بھٹو سے ایئرپورٹ جانے والے شہریوں کی تاہم سنگ میل قرار دے دیا. واضح کیا کہ فلائی اوور کے مرکزی ڈھانچے کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے, اب صرف فنیشنگ کا کام باقی ہے. ملک کے مختلف شہروں میں شدید گرمی. کراچی میں پارہ 36 ڈگری کو چھو گیا, لاہور میں 40, پشاور میں 37, کوئٹہ میں 28 اور اسلام آباد میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. محکمہ موسمیات نے 12 جون تک گرمی کی شدت برقرار رہنے کی پیشگوئی کر دی. ہیٹ ویو کا الرٹ جاری. فلپائن کا علاقہ منڈاناؤ شدید زلزلے کے جھٹکوں سے لرز اٹھا. شدت 8.2 ریکارڈ. سونامی وارننگ جاری کر دی گئی. انڈونیشیا نے بھی اپنے شمال مشرقی ساحلی علاقوں میں سونامی کی وارننگ جاری کر دی. عالمی منڈی میں خام تیل پھر مہنگا ہو گیا. امریکی آئل $93 فی بیرل ہو گیا. برطانوی خام تیل کی قیمت $96 فی بیرل تک جا پہنچی. نیشنل T20 کپ کا ٹائٹل ایبٹ آباد ریجن کے نام. فائنل میں کراچی وائٹس کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا. کراچی وائٹس کا 118 رنز کا ہدف صرف 1 وکٹ پر پورا کر دیا. 64 سال بعد پاکستان ڈائمنڈ جوبلی فٹ بال کپ کے فائنل میں پہنچ گیا. سیمی فائنل میں افغانستان کو 2-0 سے شکست. پاکستان کی طرف سے عمر نواز اور ہارون حامد نے ایک ایک گول کیا.